السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے اور حج 2023 میں جانا آپ سبھی کے لیے آسان فرمائیں۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، جو گھروں میں اسپتالوں میں اللہ تعالیٰ سبھی کو شفاء کل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں۔ دوستو، اس وقت میں آپ حضرات کو چند باتیں بہت ہی اہم بتانے جا رہا ہوں، جن میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آج 13 اپریل ہے اور کل جو ہے 14 اپریل ہے۔ تو 14 اپریل جو ہے ڈاکومنٹ جمع کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ تو جن حضرات نے ڈاکومنٹ اب تک جمع نہیں کیے ہیں تو وہ جلدی سے ڈاکومنٹ جمع کر دیں۔ اگر کسی کی قسط بھی رہ رہی ہو تو وہ بھی جلدی سے جمع کر دیں، ورنہ اب جو ہے حج کمیٹی جن لوگوں نے قسط جمع نہیں کی ہے ان کی درخواستوں کو کینسل کر دے گی۔ پھر آپ بعد میں سفارش کرو گے، کچھ بھی کرو گے، دوبارہ سے سلیکشن نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے جلد سے جلد اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ سب جمع کر دیں۔ اس کے علاوہ دوستو، کچھ لوگ جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پورا گروپ ہے انہیں سب کو ایک روم مل جائے، ایک ہی کمرہ مل جائے، یعنی ہمارے کمرے میں کوئی دوسرا آدمی نہ رہے۔ تو دوستو، یہ تو حج کمیٹی آف انڈیا ہی جانتی ہے کہ وہ کتنے آدمیوں کو ایک روم دے گی۔ بہت سی دفعہ ایسا تکا بھی لگ جاتا ہے کہ 4 آدمیوں کو ایک روم مل جاتا ہے، لیکن 4 آدمیوں کے روم بہت ہی کم ہوتے ہیں، نہ کے برابر ہی سمجھیے۔ زیادہ تر روم جو ہے وہ 5، 6، 7، 8 آدمیوں تک کے بھی روم ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں کوئی روم ایسا بھی دیکھا جس میں 12 آدمی ہیں۔ بہرحال ویسے تو سب کو الگ الگ بیڈ ملتا ہے، لیکن دقتیں ہوتی ہے، بھائی کوئی پردہ کرنے والی عورت ہے تو اسے دقت رہتی ہے، اور پھر کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے تو دقت تو رہتی ہے۔ بہرحال لیکن اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ 4 آدمیوں کو روم مل جائے، لیکن ایسا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال زبیریہ بہن نے سوال پوچھا ہے کہ دہلی کا کوٹا کتنا ہے؟ میرا ویٹنگ نمبر 1500 ہے۔ بہن، اس سال جو ہے حج کمیٹی آف انڈیا نے اب تک بھی یہ شیئر نہیں کیا کہ کہاں کا کوٹا کتنا ہے، اور آپ کی ویٹنگ لسٹ جو 1500 ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا نمبر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں۔ اسی طرح سے جناب مولوی محمد خالد صاحب حضرت فرما رہے ہیں کہ میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے، جبکہ میرا پاسپورٹ بھی آخری دن آیا تھا۔ یہی اللہ کا کرم ہوتا ہے، جسے اللہ نے بلایا ہے اور قبول کر لیا ہے اپنے گھر کے لیے، تو آخری دن بھی جو فارم بھرتے ہیں اللہ ان کا بھی نمبر ہوا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے کئی سال ہو گئے ان کا نمبر نہیں آ رہا ہے، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مولانا خالد صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے، تمہاری دعا سے میرا سلیکشن ہو گیا ہے، پاسپورٹ بھی آخری دن آیا تھا، تو اللہ ہی کا کرم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ہم نے قربانی کو نو کیا ہے تو کیا قسط میں قربانی کی رقم کم ہوگی، یا حج کمیٹی جو ہے سب کے برابر ہمارے سے بھی قسط لے گی یا کم لے گی؟ مولانا محمد خالد صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قسط سب کی برابر جمع ہوتی ہے، کم جمع نہیں ہوتی۔ لیکن بعد میں یہ جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر اس میں لگایا جا رہا ہے، یہ بعد میں آپ کا اماؤنٹ جو بھی بچے گا حج سے آنے کے بعد وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ریفنڈ کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ حج کمیٹی سے جو ہے قربانی کریں گے ان کی جو ہے قربانی کی رقم کاٹ کر ان کا جب ریفنڈ کیا جائے گا اور آپ کا زیادہ ریفنڈ کیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب جو ہے قسط ان کی کم کر دی جائے، ان کی زیادہ کر دی جائے۔ اب تو سب سے برابر ہی رقم لی جائے گی۔ اسی طرح سے بشرا بہن نے سوال کیا ہے کہ ہماری فیملی کے کچھ ممبر 200 والی ویٹنگ لسٹ میں ہیں اور کچھ 900 والی ویٹنگ لسٹ میں ہیں، کیا 200 والوں کا آ گیا تو ہمارا کیسے ہوگا؟ بہن، یہی دقت ہے اس سال جو حج کمیٹی نے گائیڈ لائن میں کہا ہے کہ 4 آدمیوں سے زیادہ کا گروپ نہیں بن سکتا، تو اس میں یہی دقت ہے۔
اگر ہم 5 آدمی ہیں 6-7 آدمی ہیں تو ہم نے 2 گروپ بنا لیے، ایک گروپ کا نمبر آ گیا ایک کا نہیں آیا تو پھر دقت۔ تو اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، ایک گروپ کا نمبر آ گیا تو دوسرے کا نہیں آ سکتا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کا دونوں کا ہی کرا دے، لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ ایک کا نمبر 900 ہے ایک کا 200 ہے۔ 200 والوں کا تو امید ہے کہ انشاءاللہ آ جائے گا، اور 900 والوں کا بھی اللہ ہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے آ جائے لیکن ظاہر میں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رؤف خان بھائی نے کہا ہے کہ آپ کے چینل سے اپیل کر کے حکومت حج 2023 کو سستا کرے، اس سے عام آدمی حج کر سکے۔ بھائی رؤف خان، آپ کو پتہ ہے کہ سرکار اندھی اور بہری ہے، آپ اسے کچھ بھی کہتے رہیں اسے سنائی نہیں دیتا۔ دیش کے اندر جتنے پردرشن اور دھرنے اس حکومت میں ہوئے ہیں شاید کبھی نہ ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ بالکل صفر ہے، زیرو ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ تو مشکل ہے کہ حج سستا ہو جائے۔ بہرحال حج کمیٹی کوشش کر رہی ہے کہ حج سستا ہو جائے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ سستا ہوگا، کیونکہ میں نے کل بھی بات کی، انہوں نے بتایا کہ 4 لاکھ روپے آپ مان کر چلیے، فائنل اعلان تو ابھی نہیں ہوا، لیکن 4 لاکھ روپے آپ مان کر کے چلیے، 2100 ریال ملا کر کے اسی میں۔ اسی طرح سے رقیہ سلطانہ بہن نے پوچھا ہے کہ حج فارم میں کچھ چینج کرنا ہو تو کر سکتے ہیں کیا؟ رقیہ بہن، حج فارم میں آپ اگر کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن تو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو آپ اپلیکیشن لگائیں گے، اور وہ اپلیکیشن آپ جو ہے حج کمیٹی کو سبمٹ کریں گے، بھیجیں گے، بائی پوسٹ بھیجیں، آپ خود جا کر کے بھی وہاں بات کر سکتے ہیں۔ تو جب تو کچھ چینج ہو سکتا ہے، باقی آن لائن آپ کچھ چاہیں کہ ہم ایسا کر لیں تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے پرویز ملک بھائی نے پوچھا ہے کہ حج کے فارم پر فوٹو کو کروسنگ کرنا ہے یا فوٹو کو ایسے ہی چپکا کر چھوڑ دینا ہے؟ بھائی فوٹو کو آپ چپکا کر کے چھوڑ دیں۔ اسی طرح سے شیخ صبیہ بیگم، کیا ہم حرم سے قریب روم لے سکتے ہیں؟ حج کمیٹی سے ہمارا سلیکشن ہو گیا۔ بہن، آپ جو ہے قریب روم نہیں لے سکتے۔ قریب روم ملتا تھا گرین کیٹیگری والے کو، اس سال جو ہے گرین کیٹیگری کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے اور سب کو عزیزیہ میں لے جایا گیا ہے، جبکہ عزیزیہ میں ہی بہتر رہتا ہے۔ قریب روم کا مطلب وہاں یہ نہیں ہوتا کہ حرم سے ملی ہوئی بلڈنگ آپ کو مل جائے گی۔ حرم سے ملی ہوئی تو کوئی بلڈنگ ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت دور تک تو حرم نے گھیر رکھا ہے، اس کے بعد پہاڑ ہے۔ تو قریب کا مطلب بھی وہاں آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر دور ہوتا ہے، تو اس میں بڑی دقت ہوتی ہے، پیدل آنا پھر جانا۔ اور اس میں کیا ہے عزیزیہ میں، اس میں بڑی سہولت ہے، آپ جیسے ہی اپنی بلڈنگ سے باہر نکلیں گے فوراً آپ کی بس آپ کو کھڑی ہوئی ملے گی 24 گھنٹے، آدھی رات بھی اگر آپ نکلیں گے تو آپ فوراً بس میں بیٹھے ہو جائیں، 24 گھنٹے فری سروس ہے۔ تو یہی زیادہ بہتر ہے، اور قریب روم اگر آپ لینا بھی چاہیں تو نہیں مل سکتا، اس سال تو بالکل ہی نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سے شوکت پٹیل بھائی نے پوچھا ہے کہ ایم پی کا کوٹا کتنا ہے؟ بھائی کوٹے کے بارے میں تو نہیں پتہ، لیکن آپ کا ویٹنگ لسٹ نمبر 377 اور 378 ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا نمبر آ جائے گا۔ اسی طرح سے اعزاز احمد بھائی نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، پہلی قسط 81,800، دوسری قسط 1,70,000 روپے، اور تیسری قسط کتنی ہوگی بتانا کی زحمت کریں۔ بھائی تیسری قسط کا بھی اعلان نہیں ہوا ہے، تیسری قسط کا اعلان جب ہوگا جب آپ کی دوسری قسط جمع ہو جائے گی، اس کے بعد تیسری قسط کا اعلان ہوگا، ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے عامر سید بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی جان، ہمارا سوال یہ ہے کہ بینک میں ایف ڈی ہوتی ہے، اس کا انٹرسٹ لے کر بیٹی کے لیے سونا خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے تو بھائی عامر میری بات یہ سنیں کہ ایف ڈی کرانا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے سود ملتا ہے، بیاج ملتا ہے، اور بیاج کا کوئی بھی کام جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، اس انٹرسٹ سے آپ جو ہے سونا چاندی خریدنا چاہتے ہیں، یہ بھی بالکل جائز نہیں۔ سونا چاندی کیا، کوئی بھی کسی بھی چیز میں آپ اسے خود استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ جو ہے ایف ڈی بھی ختم کرا دیں، اور اس سے جو انٹرسٹ مل رہا ہے وہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ آپ جو ہے
حج میں جا رہے ہیں اور بیاض کا کام کر رہے ہیں تو بہت ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اللہ سے جنگ کوئی نہیں جیت سکتا، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے آپ اس سے بچے، پرہیز کریں۔ اسی طرح سے شبینہ پروین بہن نے پوچھا ہے کہ کیا حج 2023 میں کھانے کے سامان لے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ اس سال سب جو ہے عزیزیہ کیٹیگری میں ہے، تو وہاں کھانا بنایا بھی جائے گا انشاءاللہ، کوئی دقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ غلط بتا رہے ہیں، بھائی ایسا نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی ہے۔ اس میں جو لکھا ہے پیج نمبر 32 پر آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں جو ہے مرکزیہ اور مدینے کا علاقہ لکھا ہے، عزیزیہ کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے، تو مدینے میں تو آپ کھانا بنا ہی نہیں سکتے پہلے سے، اور مرکزیہ یعنی قریب بلڈنگ جو ہے اس سال ملنے والی نہیں ہے، جو حرم کے قریب بلڈنگ ہوتی ہے اسے مرکزیہ بولتے ہیں، تو بھائی عزیزیہ میں آپ کھانا بنا سکتے ہیں اور سامان بھی آپ لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے اور پوچھا ہے کہ محترم، ایک جوڑا جن کو عمر کا تقاضا ہے، عمر کے تقاضے کی وجہ سے قریب بلڈنگ لینا چاہتے ہیں، وہ ایکسٹرا چارج بھی دینا پر راضی ہیں۔ بھائی میں نے بتا دیا قریب لینے میں فائدہ نہیں ہے، آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، دقت ہوگی، وہاں سے آپ کو 24 گھنٹے بس مل رہی ہے تو اسی میں فائدہ ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے آپ قریب کے چکر میں بالکل نہ پڑیں۔ اسی طرح سے نصیر احمد بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا ویٹنگ نمبر 671 ہے، جموں کشمیر سے، کیا کوئی چانس ہے؟ انشاءاللہ آپ کا سلیکشن ہو جائے گا، اللہ سے دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا جلد سے جلد سلیکشن کرا دیں۔ تو دوستو، جن حضرات نے بھی سلام بھیجا ہے سب کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، واٹس ایپ، فیس بک پر شیئر کر دے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے فائدہ پہنچے اور وہ بھی دین کی بات سن سکے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اگر آپ کے من میں پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔